عدل کے متعلق چند باتیں ہوئی، پھر احسان، پھر رشتہ داروں کو دینا، ٹھیک ہے۔ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ، اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ تم رشتہ داروں کو دو، ٹھیک ہے، ان سے اچھا سلوک کرو۔ یہ نہیں ہے جو ہم نے قانون بنائے کہ ہمیں دیں گے تو ہم دیں گے، یا ہماری شادی حال میں آ کر لفافہ دیں گے تو ہم دیں گے، یہ ہم نے اپنے طرف سے بنا رکھا ہے، ایسے کچھ نہیں ہے، بلکہ دینا اس وقت ہے جب انہیں ضرورت ہو۔ یہ شادی حال میں یہ ہم نے اپنا وہ کچھ پتہ نہیں کیا بنا رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ جو بھی طریقہ پیارے نبی کے سنتوں سے ہٹ کرو، ہمیں ان سے سلام ہے۔ کون سا؟ میرے نبی کا سنت طریقہ ہے ولیمہ میں جاؤ، کھانا فری میں کھاؤ، ٹھیک ہے نا، لفافے دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لفافے جو ہے نا ہوٹل میں دیے جاتے ہیں کہ وہاں پیسے مانگتے، سنت تو میں نہیں، وہاں فری میں کھانا ملے گا۔ اب لوگ کہتے ہیں جائز ہے، میں نے بولا یار چھوڑو یار، جائز ہے کیا؟ رسم بنا بغیر لفافے سے کوئی جا سکتا ہے شادی حال میں؟ آج کوئی بولتا ہے ولیمہ صحابہ کے دور میں ایسے ولیمہ تھا۔ آج میں نے ابھی تلاوت جو کی، وَإِذَا قِيلَ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ الصُّفَهَاءُ، کہ ایسے ایمان لاؤ جیسے پیارے نبی کے صحابہ تھے۔ منافقین اپنے آپ کو بڑے عقل مند پڑھے لکھے کہتے، جس طرح اس دور کے لوگ کہتے ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم نے ترقی کی، وہاں بغیر لفافوں کے کھانا ہو تو ہم نے ترقی کے، ہم لفافے دیتے ہیں۔ جب تک اللہ قبول نہیں کرے گا، جب تک پیارے نبی کے پیارے صحابہ کی طرح تمہارا کردار نہ ہو۔ تو یہاں پہ رشتہ داروں کی مدد اور وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ، اب ان تین باتوں سے اللہ کریم نے اور روکا۔ اس پر بھی چند باتیں کریں کہ یہ کیا کیا باتیں ہیں، فحشاء اور منکر اور بغی۔ تو رب کریم نے فرمایا ان تین چیزوں کو حکم دیا کہ عدل، احسان اور رشتہ داروں کو دینا، اور تین چیزوں سے منع فرمایا، بے حیائی، برائی اور سرکشی۔ وَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جس نے سرکشی کی اور دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی۔ ہم اس بات پر سوچتے ہیں تو بہت خوفزدہ ہوتے ہیں، ہم میں سے الف سے لے کر یا تک اس بیماری میں ہیں، ہم دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، کہ ہم بازار بولنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہم دنیا کو جو ٹائم دیتے ہیں، دنیا کے لیے جو سوچتے ہیں، دنیا کے لیے جو بھاگ دوڑ کرتے ہیں، لائک بھئی ایسے ہے نا، اتنا دین کے لیے سوچ بچار نہیں کرتے کہ ہم نے کبھی یہ نہیں سمجھا کہ بھائی یہ دین بھی تو ہم نے سیکھنا ہے نا، کہ بھئی درس ہوتا ہے، فری درس ہوتا ہے، ہم کیوں نہیں سنتے؟ تمہارے مسائل ان کا حل ہم پیش کرتے ہیں تو کیوں نہیں سنتے؟ لیکن اگر میں یہ کہہ دوں کہ بھئی یہاں درس میں ہر جو بھی شرکت کرے گا اس کو 50,000 روپے ملیں گے، لائک بھائی تو آپ کو تو یہاں پہ جگہ بھی نہیں ملے گی، آپ کو تو بولیں گے بھائی آپ دوسرے محلے سے آتے ہیں، آپ کیوں آتے ہیں؟ ان کو تو نکال دیں گے۔ یہ فہیم جو ہے نا وہ تیسرے محلے سے آتا ہے، پھر ان کو تو کوئی بیٹھنے بھی نہیں دے گا، پھر تو یہ اڑوس پڑوس والے تو بولیں بھائی ہمارا تو بالکل مسجد سے گھر ٹچ ہے، لیکن ابھی پورے سال میں مسجد سے جو ان کا گھر ٹچ ہے میں نہیں جانتا، بہرحال کبھی سویم ہو جائے، میت ہو جائے تو آ جاتے ہیں، ارے حضور اب کہاں رہتے؟ حضور یہ میرا گھر ہے، یہ میں نے تو 15 سال میں نہیں دیکھا۔ ہاں بس وہ نماز میں سستی ہے، انا للہ بھائی، نماز میں سستی ہے اور سویم دویم میں چستی ہے، بھائی سالے ثواب مانتے ہیں لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ فرض نماز تو جائے لیکن سویم میں ایسے دین ہمارے پاس ہے، کوئی ایسی شریعت نہیں ہے بھائی، ہم ایسے بدعتوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں۔ ایسے کوئی ناراض نہ ہو، بات تو مفتیان کرام اس میں ہوتے ہیں، ہم کسی پر فتویٰ لگائیں، یہ سال ثواب مانتے ہیں الگ چیز ہے، لیکن یہ نہیں مانتے کہ 15 سال میں نماز تو نہیں پڑھوں گا۔ اس سے جی جب امی مرے گی ایک مسئلہ پوچھنے آؤں گا کہ میری امی کس سے پردہ کرے گی، دوسرا مسئلہ کہ حضور وہ سویم کا اعلان کرنے، حضور آپ کہاں سے آئے ہیں؟ نہیں یہ میرا گھر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی قبر کی فکر میں اعمال صالحہ اور کچھ دین کو سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو تین چیزوں سے سرکشی جو ہے یہ بہت بڑی بیماری ہے، اللہ بچائے۔ تمام بیماریاں بری ہیں لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں، ان بیماریوں سے ہم جب بھی توبہ کرتے ہیں اللہ فرماتے میں نے معاف کر دیا۔ امام راضی نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے انسان میں 4 قوتیں رکھی ہیں، قوت غضبیہ، قوت شہوانیہ، قوت عقلیہ اور قوت وہمیہ۔
یہ 4 قوتیں سورہ فاتحہ میں، ویسے فخر الدین رازی نے مداخل شیطان سورہ فاتحہ کی تفسیر میں ایک موضوع رکھا ہے، اس نے 7 بیماریاں بتائی ہیں وہاں پہ، انہوں نے زبردست۔ اللہ کے ولی جو علماء سے وہ باتیں سنو گے کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بولے ان 7 بیماریوں کا علاج سورہ فاتحہ توجہ کے ساتھ صحیح پڑھو، تمام بیماریاں دور ہو جائیں گی، بڑی سے لے کر چھوٹی بیماری تک۔ اللہ میں روحانی جسمانی امراض سے شفا یاب فرمائے۔ قوت غضبیہ سے درندوں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان دوسروں پر ظلم کرتے قوت غضبیہ غضب میں آتا ہے، اور قوت شہوانیہ سے بہائم اور جانوروں کے آثار ظاہر ہوتے ہیں، اور قوت وہمیہ سے شیطانی اثرات ظاہر ہوتے ہیں، اور قوت عقلیہ سے ملائک کے آثار ظاہر ہوتے ہیں۔ قوت عقلیہ کی اصلاح کی ضرورت نہ تھی، اور باقی 3 قوتوں کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ قوت شہوانیہ کی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر قوت شہوانیہ کی کو بے لگام چھوڑ دیا جائے تو وہ لذات شہوانیہ کے حصول میں جائز اور ناجائز کا فرق نہیں کرے گا، اور شہوت براری کے لیے ہر جگہ منہ مارتا پھرے گا، پھر نہ ماں کی تمیز رہے گی نہ بیٹی کی تمیز۔ وہ کلمہ گو مسلمان جو اپنے ان عورتوں سے بھی کیا کہتے ہیں بدفعلی کرتے ہیں، زنا کرتے ہیں، جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح حرام ہے، یہ جانور ہیں، یہ مسلمان تو دور کی بات ہے، انسان بھی نہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ مسلمان تو دور کی بات ہے، یہ انسان بھی قرآن کہتا ہے۔ اب جانور میں کیا کہ ماں ہے بہن فرق ہے؟ یہ مسلمان جنہوں نے بیٹی سے بدکاری کی، بہن سے کی، پھپھو سے کی، خالے سے کی، بھانجے سے کی، بھتیجے سے کی، یہ مسلمان تو دور کی بات ہے، وہ تو بعد میں بات آتی ہے، یہ انسانوں میں شمار نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں پردہ ہے نہیں ہے، میں نے بولا بے نمازی ہے، شرابی ہے، بدکار ہے، ان سے ماں بھی دور رہے، بیٹی بھی دور رہے، اور بہن بھی دور رہے۔ یہ بھائی ایسے ہی ہے جیسے بدترین جانور کا نام لیتا تھا، لیکن بس کنٹرول کرتا ہوں کہ اتنا بدترین جانور ہے، تو جانور کو کیا تمیز کی یہ بہن ہے اور یہ بیٹی اور یہ انسان یہی ہے۔ انسان ان سے تھوڑی بنتا ہے، جو اس نے سمجھ رکھا رات دن فلمیں دیکھ کر، جب علماء کے ساتھ نہیں بیٹھے گا، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں یہ جانور ہی ہوگا، اور پھر یہ جانور آ کے مولویوں کو سمجھاتے ہیں، ارے تو نے کبھی شیشے میں دیکھا؟ ہاں، تو پھر ہر جگہ منہ مارتا رہتا ہے۔ ہمارے پٹھان کہتے ہیں خون لخودی پئی کد خری کدس پئی، خون کے لیے تو دودھ چاہیے، کتی کا ہو یا گدی کا ہو، اس کے لیے تو عورت چاہیے، بہن ہو یا ماں، خالہ ہو یا پھپھو۔ یہ شہوت کا شکار ہے، ان کے اندر انسانیت نہیں ہے، خوف خدا نہیں ہے، عشق مصطفیٰ نہیں ہے۔ ہر جگہ منہ پھیرتا رہتا ہے، اس لیے فرمایا والفحشاء، یعنی بے حیائی کے کاموں سے منع فرماتا ہے۔ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا، سورت نمبر 17 پارہ نمبر 15 آیت نمبر 32۔ یہاں فرمایا بدکاری کے قریب بھی نہ جاؤ، کرنا تو دور کی بات ہے، عورت کو دور دیکھنا بھی، اجنبی عورت کو دیکھنا بھی منع ہے۔ سورت نمبر 24 سورہ نور اور آیت نمبر 30-31 میں کہ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّ مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ۔ اے پیارے نبی، اے دنیا کو میری وحدانیت کا پیغام پہنچانے والے، مسلمان مردوں کو کہہ دو آنکھوں کی حفاظت کرے، ذرا نیچے رکھے، عورتوں کو بھی کہہ دو فلموں اور ڈراموں کے پیچھے نہ پڑو، اور گلی میں نکل کے دوسرے کو عورتوں، ایک تو ان بغیرتوں نے اپنی بیٹیاں اور بیویوں کو ننگا کیا، لباس کیا پہنایا جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی۔ میرے نبی نے فرمایا نا، غیب کی خبریں بتانے والے بھی، ایک وقت آئے گا عورتیں لباس پہن کے بھی ننگیاں ہوں گی۔ آپ ادھر ادھر چلے، آپ کی اگر آپ باحیائے، آپ حیا سے آپ کی آنکھیں جھک جائے گی، اور وہ خود بھی بدتمیز گرا ہوا انسان چڈی پہن کے گھوم رہا ہے گلیوں میں، پیچھے بہن کو بیٹھا ہوا ہے، آگے خود ننگا بیٹھا ہے، پورے گھٹنے نظر آ رہا ہے کہیں کے۔ ارے تیرے جیسوں پر عذاب نہیں آگا تو کس پر آئے گا؟ تمہیں اتنا حیا نہیں ہے،
شوہر پیچھے پیچھے، بیوی آگے ڈھول سنور کر میک اپ کر کے دفتر جا رہی ہے، شوہر دفتر سٹاپ پہ چھوڑ دیتا ہے، پھر گھر چلا، کہتے چلو میری تو نوکری نہیں ہے، بیوی کما کے دیتی. سبحان اللہ، واہ بات کیا. اللہ نے قرآن میں سورت نمبر 4 میں آیت نمبر 35 میں فرماتا ہے کہ اللہ نے جو تمہیں عورت پر فضیلت دی ہے نا، یہ اس لیے کہ تو مال خرچ کرے گا، مال تو خرچ کرے گا، رہائش تو دے گا، کھانا پینا تو دے گا، وہ گھر میں رہے گی. یہ پتہ نہیں کون سا مرد ہے. بہرحال ہم نے ایسے مرد کے بارے میں نہیں پڑھا. ایسے مرد ہو جا، عورت کو فل اختیار ہے، اسے خلا لے، بات ختم، عدالت میں پیش کرے. کیا ہے بھائی، میں بھوک سے تھوڑی مر سکتی ہوں، میں ایسے مرد سے شادی کروں گا جو مجھے کھلائے پلائے. شریعت نے منع کیا کہ جو تو اپنے عورت کو مکان نہیں دے سکتا، اس کے ہاتھ رہ نہیں سکتا، کھانا پینا نہیں دے سکتا، شادی کی اجازت نہیں ہے. فَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَسْتَطِيعُونَ نِكَاحًا. تو سورت نمبر 24 میں یہ ہے، اور سورت نمبر 25 میں، اس کے بعد سورہ فرقان میں ہے، آیت نمبر 68 میں ہے کہ وَلَا يَزْنُونَ. ارے یہاں فرمایا بدکاری کے قریب نہ جاؤ، وہاں فرمایا ان کی حفاظت کرو. اور 25 نمبر سورج میں اللہ فرماتا ہے میرے بندے تو زنا کرتے ہی نہیں ہیں. یہ ہیں اللہ کے بندے. کیوں؟ انہیں شہوت اپنے جسم کا کنٹرول اس کو حاصل ہے. جو 5 وقت کا نمازی ہے، باجماعت نماز پڑھتا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، سورت نمبر 29 سورت عنکبوت جو 20ویں پارے میں شروع ہوتی ہے، 21ویں پارے میں ختم ہوتی ہے، اس کی 45 نمبر آیت دیکھو. اللہ فرماتے تم نمازی بنو، ارے تو بدکاری میں نہیں پڑے گا، تمہارے زبان پہ گالی گلوچ نہیں آئے گی، ہاں تمہارا کردار ایسے ہوگا جس کو دیکھ کر کلمہ پڑھے یہودی. ایک وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر شرمائے یہودی، اور ایک وہ مسلمان ہے جس کو دیکھ کر کلمہ پڑھے یہودی، کہ یہ ہے اصل دین. ہاں تمہارا اس سے کمال نہیں کہ تو نے کلمہ پڑھ لیا، کمال یہ ہے کہ تو چلتا ہوئے تمہیں دیکھے اور تمہیں دیکھ کر اللہ یاد آئے. یہ ہے اللہ والے، یہ ہے اللہ کو ماننے والے، یہ ہے نبی کو ماننے والے. ان کا کردار دیکھو، ان کا چلنا پھرنا دیکھو، ان کا اٹھنا بیٹھنا دیکھو، ان کے خاندان سے صلہ رحمی دیکھو، ان کا خرید و فروخت دیکھو. یہ ہے امن کا پیغام دنیا میں پھیلانے والا. ہاں انسان تم دنیا میں امن کا پیغام پھیلانے والے مسلمان ہے. تو سب سے زیادہ یہ ان لوگوں کو کہتا ہوں جو بے نمازی ہیں، جو بدکردار ہیں، جو بے نمازی ہیں، جو والدین کے نافرمان ہیں، جو حرام خور ہیں، جو دوسرے کو مالوں کو غنیمت جامر کر کھاتے ہیں، کاروبار میں دوغلا پالیسی کرتے، دھوکہ کر مال کھاتے. یہ فاجر اور یہ کاروباری لوگ قیامت کے دن فاجر اور فاسقوں کے ساتھ ان کا حشر ہوگا. ایک وہ کاروبار ہے، وہ کہتے ہیں رزق تو اللہ دے گا، ہم ایمانداری سے کاروبار کرتے ہیں، رزق تو اللہ ہی دیتے نا. ہمارا اگر یہ وسیلہ نہ بھی ہو تب بھی بھوک سے نہیں مریں گے. ہم کاروبار ہے نا کسی کا، آپ کا اللہ نہ کرے اگر وہ ختم ہو گیا تب بھی جب تک زندگی اللہ رزق دے گا، اسباب پیدا کرے گا. اللہ فحشاء سے بچائے. اگر کوئی دیکھے، میں ایک اور آیت سنا دوں، کوئی اس بیماری میں فحشاء میں مبتلا ہو گیا، اب وہ ایک ڈاکٹر نے بتایا یہ بیماری بڑی خطرناک ہے، یہ ایسے کر دیتی ہے، ایسے کر دیتی ہے، آنکھوں کی نظریں کمزور ہوتی ہے، بینائی کمزور ہوتی ہے، سماعت کمزور ہوتی ہے، اور فلاں قوت کمزور ہو جاتی، چلنا پھرنا سب کمزور ہو جاتے، نیند ختم ہو جاتی، بھوک نہیں لگتی. تو پھر آخر میں کہتا ہے اس کا علاج بھی میرے پاس ہے. ہاں دوائی میں دوں گا فری میں. دوائی کیا دوں گا؟ فری میں. اللہ کریم فرماتا ہے سورت نمبر 3 پارہ نمبر 4 آیت نمبر 135. ذہن بیٹے یاد رکھیو. کریم اللہ فرماتے ہیں جنتی وہ لوگ ہیں والذین اذا فعلوا فاحشہ، جب بے حیائی کا ارتکاب کر لیتے ہیں پھر اللہ کو یاد کر لیتے ہیں اور اپنے گناہوں کی مغفرت طلب کر لیتے ہیں، اس پہ اڑے نہیں رہتے. ہاں اللہ فرماتا ہے ارے انہیں پتہ ہے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے. ارے انسان میں نے تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا، ارے مجھ سے کون پوچھنے والا ہے، پر تو نے معافی مانگ لی، ارے میں نے معاف کر دیا، کوئی جرمانہ نہیں ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود میں کیا پڑھا؟
اللہ فرماتا ہے ارے نیکیاں تو گناہوں کی مٹا دیتی ہیں، توبہ کتنی بڑی نیکیاں ہیں، کفر کو مٹا دیتی ہے، شرک کو مٹا دیتی ہے، اور جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں آج توبہ کریں۔ رب فرماتا ہے سورۃ نمبر 25 آیت نمبر 70، ہاں تمہارے تمام گناہوں کو مٹا دوں گا اور ان گناہوں کے بدلے تمہیں نیکیاں بھی دے دوں گا۔ نیکیاں بھی کیسا نسخہ بتایا، نسخہ پسند آیا نا، فری میں استعمال کرو بھائی، ہاں آخری سانسوں تک جب بھی اللہ توفیق دے دے۔ کریم اللہ فرماتا ہے یہ برا راستہ ہے، اس آیت میں زنا کو فاحشہ یعنی بے حیائی کا کام فرمایا ہے۔ ایک اور آیت میں قوم لوط کی اغلام بازی، اس قوم میں کون سی برائی ہے جو اس قوم میں نہیں ہے، اس امت میں کون سی برائی ہے جو نہیں ہے۔ لوط علیہ السلام کے قوم کا وہ حشر ہوا کہ دنیا میں ایسے کس پر عذاب نہیں آیا جو قوم لوط پر آیا، ایسے اٹھایا پوری بستی کو الٹ مارا۔ ان کے اندر لواطت اغلام بازی تھی، لڑکوں سے بدکاری کرتے تھے، کیا اس امت میں نہیں ہے؟ ہاں میں سب سے زیادہ غصہ لوتیوں پر کرتا ہوں، میں بچوں کی تربیت کرتا ہوں لیکن بچوں پر تو ایک دوسرے کو ہاتھ تک نہیں لگائے، کیا پتہ کون لوتی ہو سکتا ہے۔ ہاں لوتیوں سے زانی بھی گناہگار ہے لیکن لوتی جیسے تو نہیں۔ اللہ فرماتا ہے قوم لوط کو فرمائے تمہارے جیسا عمل تو کائنات میں کسی نے کیا ہی نہیں ہے، یہ تم نے کون سے گناہ کا ارتکاب شروع کیا۔ ہر گناہ سے اللہ بچائے لیکن کچھ گناہ عجیب سے ہوتے ہیں۔ اللہ کریم نے سورہ اعراف میں لوط علیہ السلام کے قوم کے بارے میں آیت نمبر 80 میں فرمایا وَلُوطًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِ، اے میرے محبوب قوم لوط کے حالات کو یاد کرو جب اپنے قوم سے فرمانے لگا ارے تم اس بے حیائی کرتے ارتکاب کرتے ہو، ما سبقکم بہا من احد من العالمین، اللہ اکبر، تم ایسے بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو، کام کرتے ہو، تم سے پہلے اس دنیا میں رہنے والے نے کسی نے بھی یہ نہیں کہا۔ لیکن اس قوم میں کتنے ہیں؟ ارے بھائی ہم محمد رسول اللہ کی امتی ہیں، تم ان برائیوں کو تو مٹانے کے لیے آیا ہے، یہ تھوڑی ہے کہ تم ان لوگوں سے اگر تمہیں پتہ چلا لوطی زانی، ان سے کم از کم بات تو نہیں کرو یار۔ بولے جب تک توبہ نہیں کرو بھائی نہ ہاتھ میں لاؤ، دور ہو، ہاں مجھ سے دور رہیو، نہ کھانا کھاؤ۔ اگر رشتہ دار ہے بولے نہیں بھائی رشتہ لینے آئے، بولے بھائی تمہارے اندر یہ بیماری، میری بیٹی آپ کے گھر نہیں آ سکتی، سوری، ہاں آپ کی اتنی بڑی بیماری ہے، میں تیرے ساتھ ملاؤں گا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ ہم تو کہتے پیسہ امریکہ والا ہونا چاہیے، وہی بات آ گئی، اخن نہ خود پئی، اخن کو تو دودھ چاہیے کتی کا ہو یا گدی کا۔ یہ کہتے ہیں ہمیں تو پیسے والا رشتہ دار چاہیے، وہ لوتی ہو زانی ہو، اس کا اپنا کام ہے، اب اس کے پاس بڑی گاڑی ہو، بڑا بنگلہ ہو، ارے وہ چھوڑو نماز پڑھے یا نہ پڑھے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان دونوں آیتوں میں زنا اور اغلام، دونوں اغلام بازی بلواط، دونوں کاموں کو بے حیائی کے کام فرمایا، اور اس آیت میں بے حیائی کے کاموں سے منع فرمایا، گویا یا زنا اور اغلام دونوں کاموں سے منع فرمایا۔ ایک اور جگہ فرمایا اے محبوب کر، یہ بھی سورہ اعراف 33 نمبر آیت ہے، آپ فرما دیں انما حرم ربی الفواحش، فاحشہ کی جمع فواحشہ، میرے رب نے محبوب کہہ دے تمام بے حیائی کے کام منع کیے جو ظاہر ہو یا اس میں چھپ کر ہو، تمام گناہ اور سرکشیاں، ہاں اور ناحق سرکشیاں اللہ نے منع کے۔ خلاصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قسم کے بے حیائی کے کاموں کو حرام فرما دیا، خواہ وہ اعلانیہ کی جائے یا چھپ کر۔ اللہ تعالیٰ سے بچ کر تو کہیں جاؤ گے۔ ایک بزرگ گزرا منیر نام کا، میں بھی ویسے میرا نام بھی منیر ہے لیکن وہ ولی کا نام ہے، وہ کہتا ہے میں اپنے نفس کو کہتا ہوں جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے، اے میرے نفس اگر تو گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فنشا مکان الذی لا ينظر فیہ مولاک، اے میرے نفس پھر ایسے جگہ چلے جاؤ، ایسے مکان بنا لو، میں تیرا ساتھ دوں گا اے میرے نفس، لیکن جہاں میرا رب نہ دیکھے۔ تو کہتے نفس پھر ٹھنڈا پڑ جاتے کہ ایسی جگہ تو نہیں ہے، ہاں پھر میں کہتا ہوں اے میرے نفس اگر تو نے گناہ کا ارادہ کیا تو پھر اس رب کا کھانا تو نہ کھاؤ، ہاں پھر کسی دوسرے خدا کو تلاش کرو جو تمہیں رزق دے۔ اے میرے نفس جو اللہ نے تیری مقدر میں کر دیا
ارے اس پر راضی ہو جا، وَإِلَّا فَاطْلُبْ رَبًّا سِوَى اللَّهِ، اگر اس پر راضی نہیں ہے میں تو راضی ہوں، کیونکہ انسان اب سے نفس سے لڑے کتنا بڑا جہاد ہے، تو پھر اپنے لیے کوئی خود دوسرا خدا تلاش کر، دوسرا خدا تو ہے نہیں، تو کہتے ہیں نفس ذرا کیسے اپنے نفس سے لڑنا، کتنا ہم نے کبھی اپنے نفس سے لڑائی کی ہے کہ وہ ہمیں کہتے گناہ کرو، ہم نے کبھی بولا؟ ہم تو ایسے اکڑ کے جاتے سیٹیاں مارنا شروع کر دیتے، ہاں دوسروں کو بچیوں کو دیکھ کر ہم تو بندروں کی طرح ڈانس شروع کر دیتے ہیں، ہے کمینوں میرے پاس ڈنڈے ہو، میں تو وہ حشر کروں گا کہ تو پھر اپنی نسلوں کو یاد کر لکھ کے دے گا کہ فلاں مولوی سے بچ کے رہنا، اس کے ہاتھ پہ چڑھ گیا تو تمہارا، میں کہتا ہوں لوگوں میں تمہیں صرف تبلیغ کرتا ہوں، میرے ہاتھ پر اقتدار آ گیا تو وہ حشر تمہارا کروں گا، ہر چگلے پر بدکاروں کو، شرابیوں کو، زانیوں کو، حرام خوروں کو لٹکاؤں گا، ہاں پھر معلومات کروں گا، وہ حشر تمہارا کروں گا، اب تو صرف نصیحت کرتا ہوں، پھر تو دیکھ لینا، کیونکہ میرا رب فرماتا ہے، اب میرے نبی نے فرمایا کہ تم یا ہاتھ سے روکو یا زبان سے کہہ دو یا دل میں برا، تو ہاتھ سے کون رکھیں گے؟ حکمراں، میں حاکم وقت نہیں ہوں، لیکن زبان سے کہنے والے علماء ہیں، ہم کہیں گے برا کام ہے، اور دل میں برے جانے والے کیا ہے؟ عوام آپ کو کہہ دو دل میں برے جامو، تعلقات ان سے نہ رکھو، الحب للہ والبغض للہ، یہ اللہ کو یہ عمل بڑا پسند ہے کہ تم کسی سے محبت، مولوی سے محبت اس لیے درس قرآن دیتے یار ہمیں دین بیان کرتا ہے، ہاں ان سے بڑھ کر کون سا بدبخت ہوگا علی جو کہتے ہیں یار مولوی سے نہیں بنی، وجہ کیا ہے؟ اب ان سے پوچھو نا تیری پراپرٹی لی ہے یا کچھ اور تیری عزت پر حملہ کیا؟ نہیں ویسے وہ جو ہے نا بڑا جو ہے نا وہ رگڑتا رہتا ہے کہ یہ منافق، بھائی تیرے اندر اگر منافق ہے تو میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، ہاں میں کہتا ہوں نماز میں سستی کرنے والا منافق ہے، تو میں تو سورت سناؤں گا کہ سورت نمبر 4 آیت نمبر 142 یا سورت نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 54، تو تمہیں کیوں آگ لگی؟ میں نے تیرا نام لیا کہ تو منافقوں کا کردار ادا کرے؟ تو یہ خلاصہ ہوا کہ قوت غضبیہ سے درندوں کے افعال صادر ہوتے ہیں، بدکاری وغیرہ کی، اور غضب میں جو ہے اسے قتل، غارت، دوسروں پر ظلم اور ستر، دوسروں کا مال چھیننا، نقصان، دوسروں کو نقصان اور ظلم کرنا۔ کل میں سوشل میڈیا پہ دیکھ رہا ہوں، 2 افراد جا رہے تھے، کوئی کیلے لیے تو اس میں لڑائی ہوگی، انہیں بولے یہ ہمارے پاس 100 روپے یہ لے لو، 35 کے کیلے واپس کر لو، بہرحال وہ لڑائی ہو گئی۔ سوشل میڈیا پر تو اتنا ہے، اس نے فوراً ان کے کیلے والے نے، وہاں ان کے کچھ رشتہ دار تھے، وہ کرکٹ کھیلے، بولا یہاں لڑائی ہو گئی، وہ جیسے آئے ان کے ساتھ بلے بھی تھے، مارنا شروع کر دیا، ان دونوں بھائیوں کو اتنا مارا، ایک تو وہیں وہ جا رہے تھے گھر، ایک تو وہیں مر گیا اور ایک آ جائے وہ بھی مر گیا۔ صرف اتنے پیسے، مسلمان تم نے قتل کیوں کیا؟ کیا تو اگر اتنا تو بڑا بہادر ہے تو جب فلسطین میں کیوں کتنا بڑا ظلم سے تم ہو رہے، کس پہ مارا؟ تو اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ سب برباد تو سب ہو گئے، کیلے والا بھی برباد ہو گیا، جنہوں نے بلوں سے 2 مسلمانوں کو مارا وہ بھی برباد ہو گئے، وہ دونوں تو شہید ہو گئے، کیونکہ انہوں نے نہ بدکاری کی نہ ڈاکہ کیا تھا، بھئی پھل فروٹ لے رہے تھے، اگر وہ ہو گیا تو اس کا تھوڑی مانے کہ تم اس کو مارتے ہو، تمہاری عزت پر تھوڑی ڈاکہ ڈالا ہوا تھا۔ اور قوت وہمیہ، شیطانیہ سے انسان ہمیشہ لوگوں پر غلبہ حاصل کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور لگا رہتا ہے اور اس کے حصول کے لیے جدوجہد کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بغاوت اور سرکشی سے منع فرمایا، اس کا یہی محمل ہے کہ انسان اپنے لیے بڑائی حاصل کرنے کی خاطر جائز اور ناجائز طریقے استعمال کرتا ہے، اور کبھی کبھی یہ کوشش قتل و غارت گری تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے منکرات اور بغاوت سے منع فرمایا، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ تمام خرابی آتی ہیں کہ اعتداء، حد سے تجاوز کرنے، بخل، اب یہ اللہ نے فرمایا حد سے نہ بڑھو، یہ تھوڑے 2 باتیں کر کے آپ کو چھٹی دے دیتا ہوں، حد سے نہ بڑھو، بخل، بہتان، غضب، فساد،
کرنا، یہ نہ کرو، چغلی کرنا، غیبت کرنا، یہ تمام وہمیہ بیماریاں ہیں۔ یہ حسد کرنا، اسراف کرنا، ملاوٹ کرنا، یہ برائیوں کے خلاصہ بیان ہو رہے۔ ذخیرہ اندوزی کرنا، بغض رکھنا، ناحق قتل کرنا، نشہ اور اشیاء کھانا پینا، اس کا فروخت، خرید و فروخت کرنا، اترانا، تکبر کرنا، جوا کھیلنا، میدان جنگ میں سے دشمن کے مقابلے میں پیٹ کر دکھا کر بھاگ جانا، جھوٹ بولنا، مذاق دوسرے مسلمانوں کا اڑانا، ریاکاری کرنا، خیانت کرنا، حق مقدمہ کرنا، کسی کے پراپرٹی پر قبضہ کر کے اس کے خلاف پیسہ دے کر اس کے قبضے کو اس کے پراپرٹی کو حاصل کرنا، کسی کے خلاف سازش کرنا، کسی کو رسوا کرنا، کسی کا نام بگاڑنا، کسی کے متعلق بدگمانی کرنا، عہد شکنی کرنا، دھوکہ دینا، انتقام لینا، خمر پینا، شراب پینا، بغاوت کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، کسی پاک دامن عورت پر زنا کا تہمت لگانا، عورتوں کے اجنبی مردوں کو دیکھنا، مردوں کو اجنبی عورتوں، ابھی میں نے آج سنا ہے، دیکھنا، کسی کا مال غصب کرنا اور کسی پر ظلم کرنا، ان میں سے ہر کام پر قرآن مجید میں صریح ممانعت ہے۔ ہم اختصار کے ساتھ ہم نے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کل وعدے جو کرتے ہیں ہم اس پر وفا کریں، اس کے متعلق بات شروع ہوگی۔ کریم اللہ ان میں 3 درس ہوئے، سورت نمبر اس میں 16 میں آیت نمبر 90 میں کریم اللہ قبول فرما۔ جو برائیوں سے اللہ تو نے منع کیا، تیرے نبی نے کھل کر ان کی وضاحت بتائی، یا اللہ ہم نے سنا، لبیک کہتے ہیں، اللہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں، انشاءاللہ گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، اعمال صالحہ کو حاصل کرنے کی تو کوشش کریں گے۔ اللہ توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ علیہ محمد و صحبہ اجمعین برحمتک۔